بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے، کسی بڑے برتن میں بیٹھ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ناپاک ہے۔ لوگوں میں تو مشہور ہے کہ اس پر کلمہ پڑھی جائے۔ لوگ چھوڑو، جو مسئلے پوچھتے ہیں لوگوں کے حوالے نہ دو۔ جب لوگوں کے بیٹھے ہو تو یہاں سے نہ پوچھا کرو۔ میں فقہ کا پابند ہوں، لوگوں کا پابند نہیں ہوں۔ ہم نے پنجاب کے بارے میں سنا شیخ باریک چاہیے، خیر پنجاب میں جو آپ نے سنا ہے وہ سنا ہو، جو یہاں سن رہے ہو اس پر عمل کرو۔ بدعتی بعد از دفن قبر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے، شریعت میں اس مسئلے کی اصل کیا ہے؟ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ بریلوی بدعتی اپنے من گھڑت درود کے جواز پر غائبانہ ندا غیر اللہ پر شیخ زکریا، یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں محل نظر ہے، ان کا کبھی بھی سہارا نہ لیا کرو ورنہ ناک کٹ جائے گی آپ۔ ان کے بارے میں بھی وہی بات کرو کہ یہ بھی خلاف تحقیق باتیں ہیں۔ میں دورے والوں کو کہتا ہوں کہ بریلویوں کی زندگی ہمارے بزرگوں کی عبارات ہے، وہ اسی سے جی رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ آپ اس سے جان چھڑا لیں وہ وہیں مر جائے گی۔ آپ کہیں کہ نہیں ان بزرگوں نے اعتقادی طور پر نہیں لکھا ہے اور انہوں نے صرف فضائل کے درجے میں لکھا، اور آپ کے چونکہ معتقد ہے اس لیے آپ کے لیے خطرہ ہے۔ حج بدل پر کوئی کر سکتا ہے یا وہ شخص بس جس نے حج کیا ہو؟ حج بدل تو مسلمان کر سکتا ہے جس کے لیے کرنا چاہے۔ سوال واضح نہیں ہے تو جواب کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نائلہ اور راحیلہ دونوں نام نامناسب ہیں۔ نائلہ تکلیفیں اٹھانے والے اور راحیلہ کے معنی سفر آخرت جلدی کرنے والے۔ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ بعض کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہو، کبھی کبھی جوش کر کے بے ہوش ہوتے، کیا یہ ذکر شریعت میں جائز؟ یہ تجربے اور کمزوری کی بات ہے۔ ذکر کھڑے ہو کر کی بھی ہو سکتا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ ابھی آ رہا ہے، وعلی جنوبہم، لیکن آداب بہتر سہولت یہ ہے عام زندگی میں کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر، اگر یہ ممکن نہ ہو تو جس حال میں ہو، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر جگہ کر سکتا ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے جو جادو پر گردن جادوگراں لکھنے کے لیے مرغا کٹے گا تو وہ مرغا کہاں بھیج دیا جائے؟ جہاں تیرا جی چاہے، اس کو آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا دو۔ وہی اسرائیلی رگ ہے نا، یہودیوں کی خصلتیں موجود ہیں۔ جب میں نے اس کا نہیں بتایا تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حلال مرغا ہے، اس کا گوشت مسلمان کھا سکتا ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ اس گوشت کا کیا کرے، تو آپ نے کیوں پوچھا؟ یہی تو یہود کا کام تھا، اپنے لیے پوچھ کی گائے کو متشابہ بنا دیا۔ 22 جولائی کو مجھے ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ہیں، ان پیسوں کے ملنے سے صاحب نصاب نہیں تھا تو کیا اب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی؟ جب سے صاحب نصاب ہو گئے اس وقت سے جب سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، ورنہ نہیں۔ سیاہ لباس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے۔ غیر مقلد کی اقامت و اذان نامناسب ہے۔ اچھا جی، جو طالب نے عورت کو فقہ کے علم سکھاتے ہیں اس میں لفظ انت طالقن آیا تو کیا ہوا؟ انت طالقن آیا تو وہاں سے بھاگنا شروع کرے، روڈ پہ کھڑا ہو جائے، کہیں اس کی بیوی ایسا پاگل ہے۔ یہ تو حکایت ہے، وہ اس کو نہ کہے نا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ انت طالقن، وہ کہے کہ جیسے کوئی شخص کسی عورت کو کہے۔ اس کو اپنی بیوی سے محبت بہت ہے، جب کتاب طلاق سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو بیوی جا چکی ہوگی۔ قرض پر نفع لینا سود شامل ہو یا نہ ہو، یعنی قرض دار قرض جو کھانا پینا وغیرہ سے، اصل بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، معروف تو بہت ہے لیکن بنیادی طور پر ناپید روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک فتویٰ ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ تقوی کے مطابق تو اس کے گھر کا کھانا، اس کے مکان کا سایہ، اس کے گھاس پوس تک بخاری میں ہے، بزرگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ جو جس کو مال اور قرضہ کہا جائے اس پر فائدہ نہ لے، متعلقات جائے۔ کیا مورخ تبریشیت ہے؟ والعیاذ باللہ، اعلیٰ درجے کے امام اہل سنت۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے آدم کے بننے سے پہلے یہ کہا کہ الہی جن کی تو بے شک پیش کرے وجہ تھی، انہوں نے عذاب دیا، تو کیا جب حضرت آدم دنیا میں اس وقت جنات پہلے سے موجود تھے؟ قرآن مجید میں ہے
والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ سود نہ کھاؤ دو چند، اس سے پہلے رکوع میں جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ سود کی جنگ احد سے کیا مناسبت ہے؟ جنگ احد اور جنگ بدر دونوں سے مناسبت ہے کہ جس طرح تم کفار سے بچتے ہو اور ان کے شر اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے جانیں کٹواتے ہو، اسی طرح معاشرے کو اور مال و دولت کو سود جیسی لعنت سے بھی پاک رکھو۔ جس طرح تمہیں مشرکین کے فتنے کی سرکوبی کے لیے جنگیں لڑنی پڑتی ہے، اس طرح سود سے بچنے کے لیے نفس و شیطان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی۔ اور جس طرح کفار زیادہ ہے لیکن بے حقیقت ہے، اس طرح ربا اضعافا مضاعفہ وہ بھی بے حقیقت اور بے قدر ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وزن عند اللہ نہیں ہے۔ جس طرح کفار کے بارے میں سستی کرنے سے تمہیں شکست اور صدمہ در صدمہ پہنچتا ہے، اس طرح اگر سودی نظام میں الجھ گئے تو بچنا مشکل ہو جائے گا، دسوں ربط ہو سکتے ہیں۔ اتنے لمبے پرچے نہ لکھا کرو، پہلے اپنے اندر عقل پیدا کرو پھر پرچہ لکھو، بس 2 لفظ لکھا کرو۔ طالب غسل نورداد خان کا بھائی سخت علیل ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے، کسی بڑے برتن میں بیٹھ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ناپاک ہے۔ لوگوں میں تو مشہور ہے کہ اس پر کلمہ پڑی جائے۔ لوگ چھوڑو، مسئلے جو مسئلے پوچھتے ہیں لوگوں کے حوالے نہ دو، جب لوگوں کے بیٹھے ہو تو یہاں سے نہ پوچھا کرو۔ میں فقہ کا پابند ہوں، لوگوں کا پابند نہیں۔ ہم نے پنجاب کے بارے میں سنا شیخ باریک چاہیے، خیر پنجاب میں جو آپ نے سنا ہے وہ سنا ہو، جو یہاں سن رہے ہو اس پر عمل کرو۔ بدعتی بعد از دفن قبر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے، شریعت میں اس مسئلے کی اصل کیا ہے؟ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ بریلوی بدعتی اپنے من گھڑت درود کے جواز پر غائبانہ ندا غیر اللہ پر شیخ زکریا، یہ ہمارے بزرگوں کی کتاب محل نظر ہے، ان کا کبھی بھی سہارا نہ لیا کرو ورنہ ناک کٹ جائے گی آپ۔ ان کے بارے میں بھی وہی بات کرو کہ یہ بھی خلاف تحقیق بات ہے۔ میں دورے والوں کو کہتا ہوں کہ بریلویوں کی زندگی ہمارے بزرگوں کی عبارات ہے، وہ اسی سے جی رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ آپ اس سے جان چھڑا لیں وہ وہیں مر جائے گی۔ آپ کہیں کہ نہیں ان بزرگوں نے اعتقادی طور پر نہیں لکھا ہے اور انہوں نے صرف فضائل کے درجے میں لکھا، اور آپ کے چونکہ معتقد ہے اس لیے آپ کے لیے خطرہ ہے۔